ناظرین کرام، رشین آرکیالوجسٹ نے وادی کاف کی کھدائی کے دوران انتہائی قدیم ایک لکڑی کی تختی دریافت کی ہے۔ یہ تختی 5000 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک صحیح سالم حالت میں موجود ہے۔ نہ صرف یہ تختی اتنے ہزار برس گزر جانے کے باوجود درست حالت میں موجود ہے، بلکہ اس پر کندہ کیا گیا ایک حیرت انگیز نشان اور اس پر لکھے گئے 5 بابرکت نام بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ نامعلوم زبان میں لکھے گئے یہ 5 نام اور اس کے نیچے تحریر کردہ ایک عبارت جس کا مفہوم کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان تحریر کردہ ناموں میں سے ایک نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جبکہ باقی 4 نام کس کے تھے اور اس کندہ کی گئی تحریر کا مطلب کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ آخرکار چینی ماہرین لسانیات اور روس کے دیگر ماہرین نے بڑی تگ و دو کے بعد ان ناموں اور اس تحریر کا مطلب جاننے میں کامیاب ہو گئے، اور جب ان ناموں اور اس تحریر کا مطلب کو انگلش زبان میں شائع کیا گیا تو تمام دنیا حیران رہ گئی، اور ماسکو کے عجائب گھر میں رکھی گئی یہ تختی کو دیکھنے کے لیے تمام دنیا کے سیاح آنے لگے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ ان ناموں اور اس حیران کن تحریر کو اس حیرت انگیز جگہ پر لگانے کا مقصد کیا تھا۔ اگر آپ بھی اس حیرت انگیز جگہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جہاں یہ کندہ کی گئی تختی لگائی گئی تھی، اور ان ناموں اور تحریر کے پیچھے چھپے حقائق کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین کھدائی کر رہے تھے۔ یہ روس کا علاقہ وادی کاف تھا۔ کھدائی جاری تھی۔ اسی دوران زمین کی گہرائی میں لکڑی کے بوسیدہ ٹکڑے دیکھے گئے۔ تحقیقات کرنے سے اور تاریخی حوالوں سے مزید معلومات کلیکٹ کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ ٹکڑے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے تھے۔ کشتی نوح کے یہ ٹکڑے 5000 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک سالم حالت میں موجود تھے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے ان ٹکڑوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ مسلسل 2 سال کھدائی اور تحقیقات جاری رکھی گئی تاکہ اس کشتی کے باقی حصوں کو بھی دریافت کر لیا جائے۔ اسی دوران محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین کو ایک تختی ملی جو کہ لوح کی شکل میں بنائی گئی تھی، اور اس پر ہتھیلی کی طرح ایک نشان کندہ کیا گیا تھا، اور اس نشان پر مختلف نام تحریر کیے گئے تھے۔ اس پر چند چھوٹی سطریں پرانی اور انجان تحریریں بھی لکھی گئی تھی۔ یہ تختی 14 انچ لمبی اور 10 انچ چوڑی تھی۔ انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرے تمام لکڑی کے ٹکڑے بوسیدہ اور خستہ حالت ہو چکے تھے، جبکہ یہ تختی صحیح سالم حالت میں موجود تھی۔ اب بھی یہ تختی ماسکو کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، اور ملکی اور غیر ملکی سیاح ایک بڑی تعداد میں اس کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اس تختی پر لکھی گئی تحریر کے کیا معنی ہیں، اور اس ہتھیلی کے نشان پر کندہ کیے گئے نام کس کے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایسی تحریر شدہ تختی لگانے کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے، ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے روس کی حکومت نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس میں محکمہ آثار قدیمہ کے ایکسپرٹس اور تاریخ کے دیگر ایکسپرٹس اور اہم اراکین شامل تھے۔ تختی پر ان اراکین نے 8 ماہ تک تحقیق کی اور اپنی رپورٹ شائع کی، جس کے مطابق یہ تختی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ملنے والے دیگر حصوں میں سے ایک تھی۔ یہ اتنی ہی پرانی تھی جتنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ ابھی تک اس قدر سالم حالت میں موجود تھی کہ اس پر کندہ کیے ہوئے نام اور تحریر بآسانی پڑھی جا سکتی تھی۔ یہ تحریر سامی زبان میں تھی جسے اللغات کہا جاتا ہے۔ تحقیقات اور مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ لکڑی کا یہ بلاک غالباً حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سیلاب کے دوران تحفظ کے لیے رکھا گیا تھا۔ سامی زبان میں ان تراشے ہوئے خطوط کا ایک ماہر نے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ یہ مسٹر این ایف میکس مانچسٹر یونیورسٹی میں قدیم زبانوں کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا: اے میرے خدا، میرے مددگار، تیری مہربانی اور رحمت میری مدد کر، اور ان مقدس ناموں کی خاطر محمد، ایلیا، شاپر، شاپیر اور فاطمہ جو کہ عظیم اور بابرکت ہیں۔ کائنات ان کی خاطر موجود ہے، صرف آپ ہی کر سکتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ناظرین، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لکھے گئے یہ 3 نام ایلیا، شاپر، شپیر کس کے نام ہیں۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ ایلیا سامی زبان میں علی کو کہتے ہیں، جبکہ دوسرے 2 ناموں کا مطلب حسن اور حسین ہے۔ جیسا کہ اس تحریر کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں اس تحریر کی گئی تختی لگانے کا مقصد محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور حفاظت کو حاصل کرنا تھا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے دنیا میں 1,24,000 پیغمبروں انبیاء مبعوث فرمائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ ان پیغمبروں اور انبیاء نے اللہ کی جانب سے ملنے والے احکامات اور تعلیمات کو دنیا میں بسنے والے لوگوں تک پہنچایا،
اور خدائے رب ذوالجلال کی عبادت کا درس دیا۔ دنیا میں بھیجے جانے والے انبیاء کرام کی طویل داستان ہے جنہوں نے لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کی انتھک جد و جہد کی اور رب ذوالجلال کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں پشت سے ہے، جبکہ شجرہ نسب کے حساب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو حسن عقائد اور اصلاح اعمال کی طرف 900 سال تک راغب کیا، جن میں سے صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ محققین کا کہنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رافدین میں تبلیغ کی کیونکہ اس علاقے میں آپ کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ اس شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے اس کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح طوفان نوح کے آنے کے واقعے کی طرز پر اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر مورخین نے بلاد الرافدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو خدائے رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، جو کہ انہوں نے تیار کی، اور طوفان میں وہی کشتی اہل حق کو محفوظ رکھنے میں کام آئی، جبکہ دنیا کے جو لوگ بھی آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے تھے وہ تباہ ہو گئے۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی نوح علیہ السلام کے استعمال میں رہنے والی کشتی ہے، جو انہوں نے 4800 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی تھی۔ ایک مشہور جریدے کرسچن سائنس مانیٹر کے ماہرین کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات کوہ ارادت سے ملی ہیں۔ یہ ایک چوٹی ہے جس کی اونچائی 4000 فٹ بلند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی، جو کہ 6 ماہ 8 دن تک پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری اور پھر آپ اپنی قوم کے ساتھ نیچے اتر آئے۔ مسلم محققین کے مطابق کشتی کے رکنے کا مقام جودی پہاڑ تھی، جو کہ کوہ ارادت کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ جزیرہ ابن عمر کے قریب ہی واقع ہے۔ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں جو کہ کئی میٹر برف کے نیچے دبی رہیں۔ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب پانی کم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر آباد فرمایا اور مسجد تعمیر کی، جسے سمانین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ کی گئی اس تختی کے ملنے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہزاروں برس پہلے اس حقیقت سے واقف تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب ہیں۔ نام محمد سے آراستہ کی گئی یہ تختی اس میں لکھی گئی تحریر سے جہاں مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں یہ تختی اہل کتاب کے لیے بھی سبق آموز ہے کہ جس نبی کی آمد کے وہ منتظر ہیں وہ در حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور جس حقیقت کو وہ الہامی کتابوں میں تحریف کر کے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس تختی کے ملنے سے وہ حقیقت تمام دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔